السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں بچوں کو سکھاؤ سیرت حضور کی تیسرا سبق، جس کا عنوان ہے پاک جوانی اور تجارتی سفر۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، آپ کی نیکی، دیانت اور شرافت کی خوشبو پورے مکہ میں پھیلتی چلی گئی۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے تجارت کا ارادہ کیا اور شام کی طرف قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ بھی سفر میں اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ راستے میں بصرہ کے قریب ایک مشہور عیسائی راہب رہتا تھا جسے بحیرہ کہا جاتا تھا۔ وہ بہت پڑھا لکھا اور آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ جب قافلہ وہاں سے گزرا تو بحیرہ نے بغور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ اس وقت آپ کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے چل رہا تھا۔ بحیرہ نے قافلے کو دعوت طعام دی اور سب کو بلایا۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قریب بلا کر آپ کے چہرے اور کندھوں کو دیکھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ پیارے بچوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان پیٹھ پر ایک نشان تھا جو کہ کچھ گھنے بالوں کا مجموعہ تھا۔ اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ جب بحیرہ راہب نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، دل کو چین آیا، سرور آیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سے کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اسے واپس لے جائیں اور یہودیوں سے بچائیں، کیونکہ یہ بچہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ ابو طالب نے جلدی جلدی اپنا سامان تجارت بیچا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جلدی مکہ واپس آ گئے۔ دن گزرتے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال تھی، تو پھر دو بہت اہم معاملات پیش آئے۔ ایک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ فجار میں شرکت ہوئی اور دوسری حلف الفضول میں شرکت ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلہ قریش کی قیس کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا۔ آخر کار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے۔ ہر طرف بدامنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے مختلف چھوٹے قبیلوں، بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد وغیرہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زبیر بن ابو طالب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ
اس موقع پر ایک معاہدہ کیا گیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ مندرجہ ذیل باتوں کا عہد کرتے ہیں۔ نمبر 1، ملک سے بے امنی دور کریں گے۔ نمبر 2، مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 3، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے۔ نمبر 4، مظلوم کی حمایت کریں گے۔ نمبر 5، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس تاریخی معاہدہ کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ 25 برس کی عمر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انداز میں کسب حلال میں بھی مصروف رہے۔ سبحان اللہ، تجارت بھی کرتے رہے۔ اس دوران مکہ کی ایک معزز اور دولت مند خاتون حضرت خدیجہ نے آپ کی دیانتداری اور امانت کا چرچا سنا، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنا سامان تجارت لے کر شام جانے کی پیشکش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ اس سفر میں آپ نے اس قدر دیانتداری اور دانش مندی سے تجارت کی کہ معمول سے کہیں زیادہ نفع ہوا۔ چونکہ بی بی خدیجہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا، تو اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ کو آپ کی تعریف میں بہت کچھ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل کا سایہ رہتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانتداری کو بہت سراہا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آج سے یہ حلف اٹھائیں کہ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، ظالم یا غاصب کو اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے، اور یہ بھی عہد کریں کہ ہم بھی ہمیشہ دیانتداری اور امانت داری سے کام لیں گے۔